سورۃ الواقعہ کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے۔ اس ضمن میں جس عنوان پر گفتگو کی جا رہی تھی وہ اللہ جل شانہ کی طرف سے مقربین اور اصحاب الیمین کو ملنے والے انعامات کا تذکرہ ہو رہا تھا۔ تفصیل میں عرض کر چکا ہوں، اس لیے بات کو آگے لے کر جا رہا ہوں۔ مختصر کر کے اللہ جل شانہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب یہ جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، کہ جنت میں جا کے کوئی بھی فضول اور بیہودہ قسم کی گفتگو سننے کو نہیں ملے گی، کوئی بھی ایسی گفتگو سننے کو نہیں ملے گی جو یہاں پر ہمیں ناگوار گزرتی ہے، ایسی کوئی گفتگو جنت میں سننے کو نہیں ملے گی۔ بسا اوقات دو لوگوں کے درمیان میں کسی بات پر تنازع ہو جاتا ہے، کوئی آدمی سخت جملے بول دیتا ہے، ایسی کوئی بات جنت کے اندر نہیں ہوگی۔ کوئی کسی کی غیبت کر دیتا ہے، کوئی کسی کی چغل خوری کر دیتا ہے، کوئی کسی پر الزام تراشی کر دیتا ہے، کوئی جھوٹ بول دیتا ہے، کوئی گالی کسی کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر اس طرح کا ماحول نہیں ہوگا۔ یہ بات ہم پہلے بھی بار بار پڑھ کر آ چکے ہیں کہ جنت میں داخلہ ہی تب ملے گا جب دل کے اندر سے قدورت، بغض، کینہ، حسد، یہ ساری غلاظتیں نکال دی جائیں گی، پھر جا کے جنت میں داخلہ ملے گا۔ اچھا، جب جنت میں بیہودہ بات نہیں ہوگی تو اچھی بات کون سی ہوگی؟ تو اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ صرف ایک دوسرے پر سلامتی کی صدائیں گونجتی ہوں گی۔ قرآن کریم میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے، سورہ یاسین کی وہ آیہ مبارکہ ہم سب کو یاد ہے، سلام قولا من رب الرحیم، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے اہل جنت پر سلامتی کے الفاظ کہے جا رہے ہوں گے۔ تحیتہم فیہا سلام، جب یہ لوگ ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو وہاں پر بھی یہ ایک دوسرے پر سلامتی بھیجیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت میں بھی بالکل اسی طرح ملاقات بھی ہوگی، رہن سہن بھی ہوگا، گفتگو بھی ہوگی، بات چیت بھی ہوگی، ملنا جلنا بھی ہوگا، جس طرح یہاں پر ملنا جلنا ہے۔ تو میں یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ یہاں پر پھر لڑائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، جب آخرت میں بھی جا کے صلح کرنی ہے تو پھر یہاں پر لڑائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما، وہاں پہ سب ایک دوسرے کو سلام بھیج رہے ہوں گے۔ یہ تذکرہ ان لوگوں کا چل رہا تھا جو مقربین تھے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو اصحاب الیمین پر نازل ہوں گی۔ مقربین اور اصحاب الیمین کا فرق میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ مقربین بھی جنت والے ہیں، اصحاب الیمین بھی جنت والے ہیں، لیکن مقربین وہ جنت والے ہیں جن کا درجہ جنت میں اونچا ہے، اور اصحاب الیمین وہ جنت والے ہیں جن کا درجہ جنت کے اندر تھوڑا سا کم ہے، ہیں وہ بھی جنت والے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کی نعمتوں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، یہ ان کو بھی کیا نعمتیں ملیں گی۔ تو فرمایا کہ اصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، کہ دائیں ہاتھ والے لوگ، اور کیا شان ہے ان دائیں ہاتھ والے لوگوں کی۔ تو سب سے پہلا انعام جو بیان فرمایا کہ فی صدر مخضود، وہاں پر بیری کے درخت ہوں گے، لیکن ایسے بیری کے درخت ہوں گے جن پر کانٹا نہیں ہوگا۔ عموماً جو بیری کا پیڑ ہوتا ہے اس پر کانٹے ہوتے ہیں، لیکن جو جنت میں بیری کا پیڑ ہوگا اس کے اوپر کانٹے نہیں ہوں گے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگے، وہ صحابی تھے وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں ایک تکلیف دینے والے درخت کا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ یہ فی صدر مخضود اس آیت کو بنیاد بنا کر انہوں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے تو جنت میں ایک تکلیف دینے والے درخت کا تذکرہ فرمایا ہے، کیونکہ بیری کے درخت کے اندر تو کانٹے ہوتے ہیں، تو جنت میں تکلیف دینے والی چیز کیوں ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ فی صدر مخضود، صرف صدرین کا لفظ نہیں آیا کہ جنت کے اندر بیری کا درخت ہوگا، نہیں، فرمایا کہ مخضود کی تفسیر پھر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ مخضود ایسا بیری کا پیڑ ہوگا کہ جس کے کانٹے اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیے ہوں گے، اور ان کانٹوں کی جگہ پر بھی پھل ہی لگا ہوگا۔ کانٹے نہیں ہوں گے، ان کانٹوں کی جگہ پر بھی پھل ہی لگا ہوگا۔ تو پہلا انعام کیا بیان فرمایا کہ فی صدر مخضود۔ دوسرا انعام یہ بیان فرمایا کہ بطلح منضود، بنانا، کیلے کا جو درخت ہوتا ہے بالکل ایک تو سیدھا وہ درخت ہوتا ہے اور اس کے پتے بڑے گہرے ہوتے ہیں، اور وہ ان کے اوپر ایک ایسے کر کے خوشہ ہوتا ہے، اس میں کیلے لگے ہوتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جنت کے اندر بھی یہ کیلے بھی پائے جائیں گے، لیکن وہ تہ بتہ ہوں گے، یعنی اوپر نیچے آگے پیچھے سب طرف کیلے ہی کیلے لگے ہوں گے۔ اب یہاں کا کیلا اتنا لذیذ، تو جنت کے کیلے کی تو کیا ہی بات ہوگی، یہ وہیں پر جا کر انشاءاللہ پتہ چلے گا۔ میں نے آج ان مضامین کو مکمل کرنا ہے، اس لیے میں اب مختصر کر کے صرف اس لیے ان لفظوں کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کیونکہ سورہ واقعہ تقریباً روزانہ ہم لوگ پڑھتے ہیں اور ہر گھر میں پڑھی جاتی ہے، تو اس لیے اس کی لفظی تفسیر آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ تاکہ اب جب سورہ واقعہ پڑھیں تو یہ معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے سورہ واقعہ کی جو ہے وہ تلاوت کریں، تو انشاءاللہ تلاوت کا جو لذت ہے وہ دوبالا ہو جائے گی۔ تو کیا فرمائے کہ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ، تہ بتہ کیلے لگے ہوں گے، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ دیکھیں ہم پر جب اب یہ دیکھیں یہ سایہ میرا پڑ رہا ہے، تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جس طرح میں آپ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، اسی طرح جس چیز کا سایہ جس جگہ پر پڑتا ہے وہ سایہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، وہ سائے کو بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے، سایہ خود بخود نہیں آ گیا، کچھ سائنس کی ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ سایہ آ گیا، سائے کو اللہ نے پیدا کیا تو سایہ آیا۔ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالا وجعل لکم من الجبال اکنانا، 14ویں پارے میں سورہ نحل کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے سایوں کو بھی پیدا کیا ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو یہ جو ہمارا سایہ زمین پر پڑتا ہے یہ بھی اللہ کی کیا ہے بھائی؟ مخلوق ہے۔ تو جنت والوں پر جو انعامات ہوں گے ان میں سے ایک انعام کیا ہوگا کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، بیٹا یہ پنکھے چلا دو، وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، سائے ہوں گے اور لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ اچھا میں اس موقع پہ ہمیشہ یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ ہم تو شہروں میں رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں شاید سائے کی قدر نہ ہو، سائے کی قدر پوچھنی ہے تو دیہات والوں سے پوچھیں، ان کے لیے درخت کا سایہ ایک نعمت عظیمہ ہے۔ بھائی یہ دیہات میں کام کرنے والے اکثر لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے کہ درخت کا سایہ جو ہے ان لوگوں کے لیے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ کسان جب محنت مشقت کر کے کھیتی باڑی کر کے آتا ہے تو وہاں پہ کوئی اے سی تو نہیں چل رہا ہوتا، کھیت کے اندر اے سی تو نہیں لگا ہوتا، اب ذرا شاید ترقی ہوگی تو پنکھا کوئی لگا لیتے ہوں، لیکن آج سے 25 30 سال 40 سال 50 سال پہلے چلے جائیں، یا جب یہ قرآن نازل ہو رہا ہے اس دور کی بات کر لیں، کہ اس دور میں تو پنکھے بھی نہیں تھے، تو وہ جو سائے کے اندر بیٹھنے میں جو لذت اور راحت محسوس ہوتی تھی اس نعمت کا شاید مجھے آپ کو ہم شہری لوگوں کو شاید ادراک نہ ہو سکے، لیکن یہ جو محنت مشقت کرنے والے کسان ہیں یہ اس نعمت کا صحیح طور پہ معنی اور مفہوم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ بیان فرمایا کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، سائے ہوں گے وہاں پر، اور سایہ چھوٹا سا نہیں ہوگا، بڑے بڑے سائے ہوں گے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام کے فرمانے عالی شان کا مفہوم ہے، اللہ کمی بیشی معاف فرمایا کہ جنت کے اندر جو درخت ہے نا ان کی چوڑائی اتنی زیادہ ہے کہ ایک سواری پر سوار ہو کر 100 سال تک بھی چکر لگاتا رہے تو اس کا چکر پورا نہیں ہوگا، اتنے بڑے بڑے درخت ہوں گے، اتنی بڑی اللہ کی جنت ہے بھائی، اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے کہ میں اور آپ تو بھائی صرف ہم اندازے لگا سکتے ہیں، تخمینے لگا سکتے ہیں، حقیقت حال تک ہم لوگ نہیں پہنچ سکتے۔ تو کیا فرمایا کہ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، بھائی لمبے لمبے جو ہیں وہ سائے ہوں گے، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ، اور بھائی بے شمار پھل ہوں گے، بے شمار میوہ جات ہوں گے، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، وہ میوہ جات اور پھل ختم نہیں ہوں گے۔ میں نے گزشتہ جمعے میں بھی عرض کیا تھا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ سارے جنت والے کوئی پھل کھانا شروع کر دیں تو وہ پھل ختم ہو جائے، نہیں ایسا نہیں ہوگا، بلکہ وفاکہۃ کثیرہ، لا تعداد ہوگی، لا مقطوعات ولا ممنوعہ، نہ کوئی جنت میں آپ کو پھل کھانے سے روک سکے گا، نہ وہ ڈسکنٹینیو ہوں گے، نہ وہ پھل ختم ہوں گے۔ بلکہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آتا ہے کہ آدمی درخت سے ایک پھل توڑے گا، وہ پھل کھا لے گا تو اللہ تعالیٰ اس درخت پر دوبارہ پھل کو اگا دیں گے۔ تو اللہ کے خزانوں میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی اپنی شان عظیم ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی اسی طرح کی عظمت والی ہیں، ہم لوگ اس کو گنتی پر انگلیوں میں شمار نہیں کر سکتے۔ میں بار بار یہ بات عرض کر رہا ہوں، یہ جملہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سمجھانے کے لیے چند مثالیں اپنی نعمتوں کی بیان فرما دی ہیں، ورنہ حقیقت حال تو وہیں پر جا کر معلوم ہوگی کہ اصل میں وہاں پر نظارہ کیا ہوگا، اصل میں وہاں پر دیکھنے کی چیز کیا ہوگی، اصل میں انسان وہاں پہ جا کے کیسے لذت
لذت حاصل کرے گا، اصل میں وہاں پہ جا کے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے کیسے فائدے اٹھائے گا۔ تو اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ وفرش مرفوعہ، بھائی اونچے اونچے بسترے ہوں گے، بستر زمین پر نہیں لگا ہوگا، بستر اونچے اونچے ہوں گے۔ اب کیسے اونچے ہوں گے پتہ نہیں، کتنے اونچے ہوں گے حدیث میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ فرمایا کہ اتنے اونچے بسترے ہوں گے کہ جیسے زمین اور آسمان کے درمیان میں فرق ہے، اسی طرح جنت کے فرش اور ان کے بستروں کے درمیان میں فرش ہوگا۔ اچھا، آج سے اگر ہم 15-20 سال پہلے یا 10 سال پہلے یہ آیت پڑھتے تو شاید ہمیں سمجھنے میں دشواری ہوتی، اب سمجھنا آسان ہو گیا۔ اب ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ایسی جدت پسندی آ گئی ہے۔ کچھ ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں مختلف ممالک کی، وہاں پر انہوں نے پہاڑوں کے اوپر ہوٹل بنائے ہوئے ہیں، ایک ایک کمرے کا ہوٹل بنایا ہوا ہے، پہاڑ کے اوپر بنایا ہوا ہے، ہوا میں معلق کیا ہوا ہے۔ پتہ نہیں کون سا ملک ہے، مجھے اب اس وقت ذہن میں نہیں ہے، کہ وہ کرین کے ذریعے سے اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں ہوٹل، جو آپ کی سٹنگ ایریا ہے اس کو کرین سے اٹھا کے اوپر لے کے جاتے ہیں، پھر آپ جناب ہوا میں بیٹھ کر تو اپنے فیملی کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو شاید ان کی نظروں سے یہ قرآن پاک کی آیات گزری ہیں، تو انہوں نے کہا چلو ہم جنت دنیا کے اندر اس کا ایک نمونہ بنا کے جو ہے وہ پیش کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو سمجھ میں آنی نہیں، ہم تو کم از کم سمجھ لیں نا بھائی، ہمیں تو سمجھ میں نہیں آنی نا، ہم تو صرف من کر کے پڑھا، اللہ اللہ خیری سے علاوہ ہم نے قرآن پڑھ لیا، جی ہم نے قرآن پڑھ لیا، ہم نے قرآن پڑھ لیا۔ کبھی ہم نے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کوشش کی ہوتی تو یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے۔ انہوں نے قرآن پر عمل نہیں کیا لیکن قرآن کو سمجھ لیا۔ ہم قرآن پر نہ عمل کر رہے ہیں نہ سمجھ رہے ہیں، نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ کم از کم قرآن پر عمل نہیں کر رہے لیکن سمجھ تو رہے ہیں، اور سمجھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ ہم کیوں ذلیل اور رسوا ہو رہے ہیں؟ کہ اس لیے کہ ہم نہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں نہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور عمل تو ندارت ہے ہی نہیں بالکل۔ ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم کی حالت کیا ہے؟ ہمارے ہاں قرآن کی تعلیم کی حالت یہ ہے کہ بھائی قاری صاحب لگوا دیے ہم نے، وہ قاری صاحب بھی ماشاءاللہ نہ خود کچھ پڑھنا آتا نہ جن کو پڑھا رہے ہیں ان کو کچھ پڑھنا آتا، لیکن چونکہ ہمارے دل کے اندر ایک خوف بٹھا دیا گیا کہ مولوی کو کچھ کہنا نہیں، مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے آ رہے ہیں اس کو کچھ کہنا نہیں۔ حالانکہ یہ نہیں ہم نے دیکھا کہ مولوی کو خود پڑھانا آتا ہے کہ نہیں آتا۔ ٹھیک، 500 روپے ہم نے مہینے کے بعد اس کے ہاتھ میں تھما دیے، اور ہم جناب خوب اطمینان اور تسلی کے ساتھ بیٹھ گئے کہ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھوا لیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن نہیں پڑھوایا، ہم نے اپنے بچوں کا بیڑا غرق کر دیا، بیڑا غرق کر دیا۔ میں چشمدید گواہ ہوں، بلکہ چشمدید گواہ نہیں ہوں، میں متاثرین میں سے ہوں۔ 2009 یا 2010 کے بعد میں نے گھروں میں جا کر بچوں کو قرآن پاک پڑھانے سے معذرت کر لی۔ میں نے کہا بھائی یہ میرے ہاتھ جڑے ہوئے، مجھے اب کوئی نہ آ کے ریکویسٹ کرے کہ میرے بچوں کو آ کے گھر میں پڑھا دو۔ کیوں؟ کہنا نہیں چاہ رہا تھا میں، بات اب آ گئی درمیان میں تو چلو کرتا چلوں۔ قاری صاحب پڑھانے کے لیے آئے ہیں، گاڑی جہاں پر کھڑی ہے نا گراج میں، وہاں پر ایک پنکھا چل رہا ہے، شدید گرمی ہے، اوپر ٹین کی چھت لگی ہوئی ہے، قاری صاحب نیچے بیٹھ کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ چلو جی برداشت ہو گئی۔ مہینے کے بعد فیس دینے کی باری آئی تو 1000 روپے ہاتھ میں تھما دیا، چلو اس میں بھی راضی الحمدللہ۔ لیکن تکلیف کب ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ قاری صاحب بیٹھے ہوئے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اچانک ایک بیل بجتی ہے، کون آیا جی؟ سر آئے ہیں جی بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ فوراً ڈرائنگ روم کا دروازہ کھلتا ہے، اے سی چلایا جاتا ہے، سر آئے ہیں بچوں کو پڑھانے کے لیے۔ میں خدا نہ خواستہ کسی کی تحقیر نہیں کر رہا، لیکن میں موازنہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر وہ سر بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو یہ قرآن پڑھانے والا بھی تو بچوں کو تعلیم دے رہا ہے، اور یہ تو سب سے افضل تعلیم دے رہا ہے، یہ تو سب سے اونچی تعلیم دے رہا ہے۔ ہم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا ہوا ہے؟ اور بعد میں تحقیق کرنے پر پتہ لگا کہ جس سر کو آج سے 10 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ سر کو اس وقت 10,000 روپے فیس دی جا رہی ہے، اور قاری صاحب کو کتنی فیس مل رہی ہے؟ 1000 روپے فیس مل رہی ہے۔ کہاں بیٹھ کے پڑھانا ہے؟ جہاں پر گاڑیوں کا گراج ہے وہاں پر بیٹھ کر پڑھانا ہے۔ تو پھر بھائی اللہ کی طرف سے پھٹکار ہی پڑھنی ہے، اللہ کی طرف سے پھر جوتے ہی پڑھنے ہیں ہمیں۔ جب اللہ کے، ہم قاری صاحب کی توہین نہیں کر رہے، ایک بات یاد رکھیے گا میری، ہم اللہ کے قرآن کی توہین کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے کلام کی، اللہ کی کتاب کی جب توہین ہوگی تو اللہ کو یہ بات برداشت نہیں ہے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی ہے؟ آگے چلتے ہیں۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَفُرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ، بھائی ان کے اونچے اونچے بسترے ہوں گے۔ کتنے اونچے بسترے ہوں گے میں نے آپ کو بتلا دیا۔ اب آ جائیں تیسرا طبقہ، وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے لوگ۔ کون بائیں ہاتھ والے لوگ؟ تفسیر میں پہلے بیان کر چکا۔ نمبر 1
جن کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ نمبر 2 ہؤلاء اہل النار، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما دیں گے کہ یہ جہنم والے لوگ ہیں، ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارے کے سارے انسان بھی جہنم میں چلے جائیں، اللہ فرماتے ہیں کہ لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میری شان میں رتی برابر بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ ساری کی ساری کائنات اللہ کی نافرمان ہو جائے، اللہ لا ابالی، مجھے رتی برابر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، میں غنی ہوں، میں مغنی ہوں، میں صمد ہوں، میں بے پرواہ ہوں، میں بے نیاز ہوں۔ اب سمجھ میں آیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کیا مطلب؟ اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر اللہ اس کائنات کی تخلیق نہ فرماتے، مجھے اور آپ کو اللہ پیدا ہی نہ کرتے، وجود ہی نہ ہوتا، زمین و آسمان کا وجود نہ ہوتا، جبرائیل کا میکائیل کا وجود نہ ہوتا، انبیاء کا وجود نہ ہوتا، اولیاء کا وجود نہ ہوتا، کسی کا کوئی وجود نہ ہوتا، لا ابالی، اللہ پھر بھی یہ کہتے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ سارے مل کر میری شان بڑھانا چاہو تو بڑھا نہیں سکتے، سارے مل کر میری شان گھٹانا چاہو تو گھٹا نہیں سکتے۔ واصحاب الشمال، بائیں ہاتھ والے لوگ، ذرا دل بڑا کر کے حوصلہ رکھ کر، میں ڈرانے کی باتیں نہیں کر رہا، قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے پڑھ کے سنانے لگا ہوں، ذرا دل بڑا کر کے حوصلہ کر کے سنیں کہ اگر جنت والوں پر انعام ہے تو جہنم والوں پر پھر عذاب بھی ہے۔ جہنم والوں پر پھر کیا ہے بھائی؟ توجہ سے ذرا آپ سنتے جائیں ذرا آیات۔ اللہ تعالیٰ پہلی سزا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فی سموم و حمیم، گرم زہریلی ہوا۔ بھائی جہنم میں صرف چلے جانا یہ کم عذاب نہیں ہے۔ میری اس دعا پر آمین کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ جہنم میں صرف چلے جانا یہ کم عذاب نہیں ہے، پھر اوپر سے عذاب در عذاب کیا ہے؟ فی سموم و حمیم، گرم زہریلی ہوا ہے، اور پھر کیا ہوگی آگے؟ اور سموم گرم زہریلی ہوا، و حمیم کھولتا ہوا پانی، کھولتا ہوا پانی۔ پیاس لگے گی نا، گرمی کی شدت ہوگی، پیاس لگے گی تو پانی بھی کیسا ملے گا؟ فریج کا رکھا ہوا ٹھنڈا پانی نہیں ملے گا، کھولتا ہوا پانی ملے گا۔ آگے چلیں، وَظِلٍّ مِّن یحموم، اور یحموم کا سایہ ہوگا۔ یحموم کس بلا کا نام ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں یہ جو کالا دھواں ہوتا ہے نا، کالا آگ لگنے کے بعد جو کالا دھواں ہوتا ہے اس کا سایہ ہوگا۔ اس سائے کے اندر کوئی فرحت نہیں ہوتی، اس سائے کے اندر کوئی راحت، لا بارد ولا کریم، آگے آ رہا ہے کہ نہ اس سائے کے اندر کوئی ٹھنڈک ہوگی، نہ اس سائے کے اندر کوئی فرحت بخش سامان ہوگا۔ ابھی ہم کیا پڑھ کے آئے؟ جنت والوں کو کیا ہوگا؟ وَظِلٍّ ممدود، لمبے لمبے سائے ہوں گے۔ ان کے مقابلے میں جہنم والوں کو جو سایہ دیا جائے گا وہ کسی درخت کا سایہ نہیں ہوگا، وہ آگ کا جو دھواں ہوتا ہے اس دھوئیں کا سایہ ہوگا۔ اس دھوئیں کے اندر اپنی گرمی ہوگی، زہریلی گیس اس کے اندر بھری ہوئی ہوگی۔ اس عذاب کا ان اہل جہنم کو سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں بھائی؟ انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اللہ فرما رہے ہیں کہ پہلی زندگی بڑی عیش میں گزار کے آئے ہیں۔ وہ ایک جملہ جو میں بارہا آپ کے سامنے عرض کیا کرتا ہوں کہ 4 دن کی زندگی، کچھ کھا لے پی لے موج اڑا۔ ہمارا تو وہی حال ہوا ہوا ہے، ہمارا تو وہی حال ہوا ہوا ہے کہ بس زندگی دنیا دنیا دنیا، صبح شام دنیا دنیا، پیسہ پیسہ پیسہ، بس پیسہ آ جائے، بینک بیلنس آ جائے، 4-6 گاڑیاں آ جائیں، 8-10 بنگلے آ جائیں، کوئی 10 کنال کے 4-5 میرے پاس پلاٹ آ جائیں، ہیں ہماری تو ساری کی ساری تغدو اس کے پیچھے ہے۔ اچھا یہاں پر پھر وہی بات آ گئی کہ آپ یہ نہ کہیں کہ مولوی صاحب پھر دنیا میں رہنا بھی تو ہے، کھانا پینا بھی تو ہے، چلنا پھرنا بھی تو ہے، سواری کی بھی تو ضرورت ہے۔ تو بھائی اس کا جواب میں پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، عرض کر چکا ہوں کہ بھائی دنیا کے اندر رہنا، دنیا کمانا، دنیا کی ضرورت کے تحت عیش و عشرت کا سامان اکٹھا کرنا یہ کوئی ناجائز نہیں ہے۔ ناجائز کیا ہے کہ دنیا کے ساتھ دل لگا لینا، یہ ناجائز ہے کہ دولت اکٹھی کرنے میں انسان اتنا مگن ہو جائے، اتنا مگن ہو جائے کہ اسے پھر نہ فرائض کی فکر ہو، نہ واجبات کی فکر ہو، نہ اسے اپنے حقوق کا خیال ہو، نہ فرائض کا خیال ہو، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں نہ ان کی طرف کوئی توجہ ہو۔ بس توجہ ہو تو صرف کس چیز کی طرف توجہ ہو؟ پیسہ، بینک بیلنس، گاڑیاں، بنگلے، راحتیں، عیش و عشرت، ہیں آسائش، جتنی زیادہ سے زیادہ میں آسائش اکٹھی کر سکتا ہوں میں کر لوں، لیکن جو میرے ذمہ حقوق و فرائض ہیں میں ان کی ادائیگی کی طرف توجہ نہ کروں، یہ چیز ناجائز ہے۔ آب اندر زیر کشتی پشتی است،
آپ در کشتی ہلاک کشتی ہے۔ مولانا روم نے اس کا بہت عرصہ پہلے جواب دے دیا، فرمایا کہ کشتی جب تک پانی کے اوپر چلتی رہے گی کشتی بھی سلامت ہے، کشتی والے بھی سلامت ہیں، لیکن یہی پانی جب کشتی کے اندر آ جائے گا تو نہ کشتی سلامت رہے گی نہ کشتی والے سلامت رہیں گے۔ تو دنیا جب تک دل سے باہر ہے تب تک کماؤ، کھاؤ، پیو، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، سب کچھ جائز ہے، لیکن جب یہی دنیا خدا نہ خواستہ دل کے اندر آ گئی تو پھر ایک نوالا بھی جائز ہے؟ بولو نا بھائی، نہیں ہوگا، سو رہے ہیں سارے کے سارے، ایک نوالا بھی پھر جائز نہیں ہوگا۔ ہمارے بزرگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ہمارے شیخ الحدیث صاحب، میں نے بخاری شریف ان سے پڑھی، مولانا صوفی سرور صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، استاد جی سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دنیا سے دل لگانے کا مطلب کیا ہے؟ بھائی قرآن میں، حدیث میں بار بار تاکید کی گئی نا کہ دنیا میں دل نہ لگاؤ، دنیا سے محبت نہ کرو، تو استاد جی نے مسئلہ حل فرما دیا دو لفظوں کے اندر، آپ کے سامنے بھی وہ پیش کر رہا ہوں جملہ۔ استاد جی نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، بھائی ناجائز طریقے سے دنیا کمانا یہ دنیا کی محبت ہے، جائز طریقے سے دنیا کمانا، حلال طریقے سے دنیا کمانا یہ ناجائز، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کیا ہے کہ مال کو ناجائز طریقے سے کمانا۔ دنیا کی محبت یہ نہیں ہے کہ آپ مال کما رہے ہیں، اکٹھا کر رہے ہیں، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے۔ دنیا کی محبت کب آتی ہے کہ جب مال کما بھی رہے ہیں، ناجائز طریقے سے بھی اکٹھا کیا جا رہا ہے، ناجائز طریقے سے مال کمایا جا رہا ہے، اور پھر جب ظاہری بات ہے وہ مال ہے ہی ناجائز تو اس کے اندر پھر نہ حقوق لازم ہوں گے نہ فرائض لازم ہوں گے۔ جو جائز طریقے سے مال کمایا گیا اللہ نے اس میں زکوٰۃ بھی رکھی ہے، اللہ نے اس کے اندر عشر بھی رکھا ہے، اللہ نے اس کے اندر صدقہ و خیرات بھی رکھا ہے۔ پیسہ کماؤ، صدقہ خیرات کرتے رہو، پیسہ کماؤ، زکوٰۃ ادا کرو، پیسہ کماؤ، صاحب استطاعت ہونے کے بعد حج کرو۔ اللہ تعالیٰ اس کمائے ہوئے پیسے کے اوپر پکڑ نہیں فرمائیں گے۔ کس پیسے کے اوپر پکڑ ہوگی؟ جس پیسے کے کمانے کے بعد اس کے حقوق اور فرائض کا خیال نہیں رکھا جائے گا۔ تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انہم کانوا قبل ذلک مترفین وکانوا یصرون علی الحنث العظیم، بڑے بڑے گناہ بار بار کیا کرتے تھے۔ ایک ہوتا ہے گناہ کر لیا، غلطی ہو گئی، اللہ سے معافی مانگ لو، کہانی ختم۔ ایک ہے گناہ کیا، غلطی کا احساس بھی نہیں ہو رہا، ندامت بھی نہیں ہو رہی، شرمندگی بھی نہیں ہو رہی، توبہ بھی نہیں کی، پھر وہی غلطی کی، پھر وہی غلطی کی، پھر وہی غلطی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں ایسے شخص کے متعلق؟ فرمایا کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے نا تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ توبہ کر لی تو نقطہ صاف، توبہ نہیں کی وہ نقطہ لگا رہے گا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ لگ گیا، پھر گناہ کیا پھر نقطہ لگ گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے بھائی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت پڑھوں گا سارا مطلب سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کے سارے دروازے بند کر دیتے ہیں، سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ایسے شخص کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی۔ غلطی کا احساس ہو جانا سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے کہ اللہ تمہیں ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ ندامت کا احساس ہو جانا سمجھ لو کہ اللہ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ توبہ کر لینا سمجھ لو کہ اللہ ہدایت دینا چاہ رہے ہیں۔ لیکن جب انسان یہ سارے راستے چھوڑ دیتا ہے اللہ ہدایت کے سارے دروازے بھی کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ بند کر دیتے ہیں۔ آگے چلیے، میں مختصر کرنا چاہ رہا ہوں، وقت بہت تھوڑا رہ گیا۔ فرمایا کہ یہ لوگ کون تھے؟ یہ اصحاب الشمال جو ہیں جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، یہ کرتے کیا تھے؟ ان کی حرکتیں کیا تھیں؟ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلِينَ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ، کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے جب ہم مر کھپ جائیں گے تو ہم دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ اور صرف ہم زندہ ہوں گے؟ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ، ہمارے آباء و اجداد کو بھی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اللہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے ان الاولین والآخرین، صرف تم نہیں تمہارے اگلے پچھلے، لمجموعون الی میقات یوم معلوم، یوم حشر میں تم سب کو اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ لایا جائے گا۔ صرف یہ نہ سمجھو کہ تم پیدا ہو جاؤ گے دوبارہ، تمہارے اگلے پچھلے جتنے بھی ہیں سب کو لا کر کھڑا کر دیں گے۔ بھائی عقیدہ آخرت پہلے بھی کئی مرتبہ بات ہو چکی ہے، ہمارے ایمان کا بنیادی حصہ ہے۔ عقیدہ آخرت پر ایمان ہے تو ایمان ہے، عقیدہ آخرت پر ایمان نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ بس آخرت کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے مر جانا ہے، یقیناً مرنا ہے۔
ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یقیناً زندہ ہونا ہے، ہمارا ایمان ہے اس کے اوپر. ہم نے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، یقیناً پیش ہونا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس کے بعد پھر یا تو جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی. ایمان ہوگا، نیک اعمال ہوں گے تو جنت ہوگی، ایمان نہیں ہوگا، برے اعمال ہوں گے تو جہنم ہوگی. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو اصحاب الشمال میں سب سے پہلے کیٹیگری کن لوگوں کی ہے؟ جن کا آخرت کے اوپر یقین نہیں تھا. اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون، پھر واپس آ گئے جہنم کے عذاب کی طرف. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون علیہ من الحمیم فشاربون شرب الہیم. اللہ تعالیٰ ان اہل جہنم کو مخاطب کر کے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، اے گمراہ لوگوں، اے جھٹلانے والے لوگوں، ایمان کی تکذیب کرنے والے، قیامت کی تکذیب کرنے والے، رسولوں کی تکذیب کرنے والے، کتابوں کی تکذیب کرنے والے، دین کی تکذیب کرنے والے، آج سارے کے سارے اس جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ. لآکلون منها فمالئون، ہاں پھر انہیں کیا کھلایا جائے گا؟ زقوم کھلایا جائے گا. زقوم کیا ہے بھائی؟ زقوم کیا ہے؟ انتہائی کڑوا، انتہائی بد ذائقہ اور انتہائی بدبودار درخت ہے. اب جہنم کے اندر بھوک بھی تو لگے گی تو مجبوراً یہ کھانا پڑے گا. پیٹ بھر کے کھائیں گے، فمالئون منها البطون، پیٹ بھر کے کھائیں گے. جب پیٹ بھر کے کھائیں گے تو بھائی پھر پیاس بھی لگے گی، جب پیاس لگے گی تو فشاربون شرب الحمیم، پھر ان کو کیا کیا جائے گا بھائی؟ کھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا. اللہ ہم سب کو عذاب سے محفوظ فرمائے. صرف یہ آیات اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ آنکھیں کھل جائیں، شاید دل کی آنکھیں کھل جائیں. گرم کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا. فشاربون شرب الہیم، وہ ایسے پیئیں گے پانی، گھٹا گھٹ پیئیں گے کہ جیسے پیاسا اونٹ پانی پیتا ہے. اونٹ کو کبھی پانی پیتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ جب پانی کو منہ لگاتا ہے نا تو منہ اٹھاتا نہیں ہے، پیتا ہی جاتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ نے بھی فرمایا کہ مشکیزے کو منہ لگا کر ایسے پانی نہ پیو جیسے اونٹ پانی پیتا ہے. ہم بوتل پکڑتے ہیں نا، بوتل کو منہ لگا کے گھٹا گھٹ پی جاتے ہیں. نہیں، کیا فرمایا کہ بھئی پانی پیو تو کتنے سانس میں پیو؟ 3 سانس میں پیو. اور برتن کے اندر سانس نہ لو، برتن ہٹا کر پھر سانس لو. ادب بتایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے. پھر بعض حمقاء، بعض جوہلا یہ کہتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے کوئی نظریہ نہیں ہے، کہ نظام نہیں ہے، یہ صرف ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے. اللہ کے بندو، اس سے بڑا نظام کیا ہوگا جو تمہیں پانی پینے کا طریقہ بتلا رہا ہے، جو تمہیں بیت الخلاء میں جانے اور آنے کے آداب بتلا رہا ہے؟ اس سے بڑا بھی کوئی نظام دنیا کے اندر دیکھا ہے کبھی کہیں؟ تو کیا ہوگا بھائی؟ فشاربون شرب الہیم، اونٹ کی طرح وہ پانی پئیں گے. جب پانی پی لیں گے تو بھائی جو وہ کھولتا ہوا پانی جب جائے گا نا جسم کے اندر، تو پھر وہ اندر سے سب کچھ باہر ہی نکال دے گا اور یہ سلسلہ رکے گا نہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. یہاں پر ایک عقیدے کی اور وضاحت کرتا چلوں، بارہا عرض کر چکا ہوں، یاد دہانے کے لیے دوبارہ بیان کر رہا ہوں. دیکھیں بھائی، 2 طبقے ہیں، عمومی طور پہ 2 طبقے ہیں، ایک ماننے والوں کا، ایک نہ ماننے والوں کا. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم. لگتا ہے 2 ہی بندے صرف جاگ رہے ہیں، باقی سب سو رہے ہیں. ایک مسلمان، دوسرے غیر مسلم. بھائی جو مسلمان ہوگا نا، جو مومن ہوگا، مومن جس کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اتنا سا بھی ہو، جس کی موت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے عقیدے پر ہو گئی، لیکن بیچارے سے دنیا کے اندر کچھ غلطیاں ہو گئیں، کچھ گناہ سرزد ہو گئے، تو یاد رکھیے گا کہ اس ایمان کی برکت سے اللہ ایک نہ ایک دن جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما دیں گے انشاءاللہ، آمین. لیکن خدا نہ خواستہ موت ہو گئی کفر پر، موت ہو گئی شرک پر، تو پھر بھائی اللہ کا اٹل فیصلہ ہے کہ ان کے لیے رتی برابر بھی کوئی معافی نہیں ہے، نہ ان کے لیے کوئی نرم گوشہ ہے، نہ ان کے لیے کوئی معافی ہے. لیکن اللہ سے دعا یہی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا حساب کتاب لے ہی نہ. آمین. اللہ ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. کیونکہ وہ حدیث میں پہلے بھی کئی مرتبہ سنا چکا ہوں کہ بھائی جس کا حساب کتاب شروع ہو گیا وہ رگڑا گیا. حساب، اللہ کو حساب دینے کی طاقت ہی نہیں ہے بھائی کسی کے اندر. اللہ کہہ دے کہ میں نہیں تمہارے اعمال قبول کرتا، جاؤ کر لو، کیا کرنا ہے، کیا کرو گے؟ میں ایک اپنے دوست ہیں ہمارے، ان کا ایک جملہ مجھے اٹکا رہتا ہے یہاں پر نا، مجھے بڑا ہی مزہ آیا ان کا وہ جملہ سن کے. رمضان کا مہینہ تھا، ایسے صبح کے وقت ہم سحری سے پہلے واک کر رہے تھے، تو وہ ایسی بات ہو گئی رمضان کے روزے کے اوپر. تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے، عمیر صاحب رمضان کا روزہ، میں نے کہا جی فرض ہے، چھوڑ سکتے ہیں؟ میں نے کہا جی بغیر شرعی عذر کے نہیں چھوڑ سکتے. خیر اسی موضوع کے اوپر بات ہماری چل رہی تھی، تو بڑا اچھا مجھے ان کا ایک جملہ لگا
وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ آج کل کہتے ہیں کہ جی اور کچھ نہیں ہوتا جی، اے کر لو کچھ نہیں ہوتا، اور چھڑ دو جی روزہ بعد چ رکھ لینا ہیں جی کچھ نہیں ہوتا. تو وہ کہنے لگے کہ یار کل قیامت والے دن اللہ کو تو ہم سب کہتے ہیں نا اللہ غفور الرحیم ہے، یقیناً غفور الرحیم ہے، لیکن قہار و جبار بھی ہے. جو جملہ میں سنانا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ آپ بھی محظوظ ہوں گے اس جملے سے. وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن یہ کہتے جو میرا آج موڈ ہی نہیں ہے گا معاف کرندہ، پھر کی کرو گے تسی؟ ہے کہ نہیں؟ اللہ کہتے بھائی تم ساری زندگی 50 سال کی تمہاری عمر تھی جس میں سے 40 سال تم روزے رکھتے رہو، نہیں میں نے قبول کیے، کیا کر لو گے وہاں پہ جا کے؟ 40 سال تم نمازیں پڑھتے رہے، اللہ کہ میں نے ایک بھی نماز قبول نہیں کرنی، کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ اللہ کہ میں تمہاری ایک بھی زکوٰۃ قبول نہیں کی، ایک بھی صدقہ و خیرات میں تمہارا قبول میں نے نہیں کیا، کیا کرو گے وہاں پہ جا کے؟ ٹکر لے سکتے ہو اللہ سے؟ مقابلہ کر سکتے ہو اللہ سے؟ نہیں کر سکتے. تو بس پھر دعا یہی کرو کہ یا اللہ بس اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دینا. آپ کی رحمت ہوگی تو ہم بچ جائیں گے، آپ کی رحمت نہیں ہوگی تو ہم رگڑے جائیں گے. بہرحال میں بات کو مختصر کر کے آگے جا رہا ہوں. انا للہ. ٹائم ختم ہو گیا، مضمون ابھی باقی ہے، کیا کریں؟ چلنے دیں؟ نہیں بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. ایک مضمون ابھی بیان کر دیتا ہوں، باقی پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ چلا جائے گا. پھر یہ میں تو چاہ رہا تھا کہ آج ختم ہو جائے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ یہ سارے عذابات کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ ھذا نزلھم یوم الدین، ھذا نزلھم یوم الدین. بھائی ان کی یہ خاطرداری کی جائے گی. کن کی؟ جہنم والوں کی. جنت والوں کی نہیں، جہنم والوں کی. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. یہ مہمان نوازی تو نہیں ہو رہی، کھولتا ہوا پانی پلایا جانا کوئی مہمان نوازی ہے؟ جہنم کا عذاب چکھانا کوئی مہمان نوازی ہے؟ یہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے، یہ بالکل ایسا ہی جملہ ہے کہ جیسے ہم آج کل بہت سارے جملے سن رہے ہیں کہ اچھی خاصی خاطرداری ہو رہی ہے. کوئی خدا نہ خواستہ کوئی جرم کر کے جیل میں چلا جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سسرال تو ہیں، حالانکہ وہ سسرال تو نہیں ہے. کیوں بھائی؟ ویسے سسرال بھی ایک طرح کا جیل کا نہیں ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کے سسرال والوں کو سلامت رکھے. بھائی کیسے مذاق کی بات ہے، یہ تو درمیان میں آ گئی، بیچارے بہت خیال رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں یہ. اچھا، تو اللہ کیا فرمانے؟ ھذا نزلھم یوم الدین. بھائی قیامت والے دن یہ ان کی خاطرداری کی جائے گی، یہ ان کی مہمان نوازی کی جائے گی. اب ہمارے پاس آنا تو سوچ سمجھ کر آنا. اللہ یہ اصل میں اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آنا تو سوچ سمجھ کر آنا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ مادی اسباب کا ذکر فرمایا ہے. میں صرف ایک کا تذکرہ کرتا ہوں، باقی کو پھر آگے لے جاتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں کہ نحن خلقناکم فلولا تصدقون. بھائی ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، بندے کے پتر کیوں نہیں بنتے ہو تم؟ فلولا تصدقون، سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ ایمان کی تصدیق کیوں نہیں کرتے ہو؟ خود بخود پیدا ہو گئے ہو، خود بخود دنیا میں آ گئے ہو؟ نہیں، نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے. اگر ہم تمہیں پیدا نہ کرتے تو تمہاری کوئی اوقات نہیں تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی. آگے 29ویں پارے میں آ رہا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسان پر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ جب کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں تھی. حقیقت کب بنی؟ جب دنیا میں آیا. جب دنیا میں آتا ہی نہ تو حقیقت کیسے بنتے؟ افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون. ذرا ان جملوں کے اوپر غور کریں، جا کر گھر میں سورہ واقعہ کو پڑھیے گا اور آخری ان آیات کو ذرا غور سے پڑھیے گا کہ یہ جو ایک پانی کا گندا قطرہ تمہارے جسم سے نکلتا ہے، جب وہ جسم سے نکلتا ہے تو تم پر غسل فرض ہو جاتا ہے. افرأیتم ما تمنون، اب اس پانی کے گندے قطرے سے اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، انسان کی پیدائش تم کرتے ہو کہ ہم کرتے ہیں؟ پانی کے اوپر نقش و نگار بنانا، کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا مصور بھی آ جائے، دنیا کا بڑے سے بڑا فنکار بھی آ جائے، وہ پانی کے اوپر نقش و نگار نہیں بنا سکتا. اللہ کہتے ہیں ہم پانی کے اوپر نقش و نگار بناتے ہیں، ہم تمہاری آنکھیں بناتے ہیں، ہم تمہاری ناک بناتے ہیں، ہم تمہارا کان بناتے ہیں، ہم تمہارا چہرہ بناتے ہیں، ہم تمہارے ہاتھ بناتے ہیں، انگلیاں بناتے ہیں، بال اگاتے ہیں، پیر بناتے ہیں، پیروں کی انگلیاں بناتے ہیں، ناخن بناتے ہیں. اور صرف یہی نہیں، جسم کے اندر پوری کی پوری ایک فیکٹری چل رہی ہے.
دل بنایا ہوا ہے ہم نے، پمپ کر رہا ہے، خون نکلتا ہے، رگوں کے اندر پھیلتا ہے، شریانوں میں جاتا ہے، تم لوگ حرکت کر سکتے ہو۔ جس دن اس دل نے خون بنانا بند کر دیا، خون پمپ کرنا بند کر دیا، اس دن تمہاری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ۔ باقی گزارشات انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ کی نشست میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔